اپنی منزل کے حصول میں کوشاں ہر شخص کو قدم قدم پر کئی طرح کی مشکلات، مایوسیوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اسے ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے مہربان دوست کی جو اس کی ہمت بڑھائے، اس کی سخت جانی، حوصلے اور جوان مردی کا اعتراف کرے، اسے یقین دلائے کہ منزل کا حصول ممکن ہے۔ وہ اس ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت، مہارت اور حق رکھتا ہے جو ایک توانا مسکراہٹ کے ساتھ پر یقین لہجے میں اس کو تھپکاتے ہوئے کہے، شاباش تم کر سکتے ہو۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہمارے آس پاس رہنے والے ہمارے اپنے پیارے جب ہمیں کسی مشکل چیلنج میں ناکامیوں سے نبرد آزما دیکھتے ہیں تو وہ ہماری آس بندھانے یا حوصلوں کی ٹوٹتی رگوں کو امید کے لفظوں سے مضبوط کرنے کی بجائے تانا دیتے ہوئے کہیں گے، پھٹے منہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دنیا کے اربوں لوگوں کی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کا ایک راز ایسے نایاب لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرنے میں ہے جو گرے پڑے، تھکے ہارے، ناکامیوں سے چور چور زخم خوردہ لوگوں کو سہارا دیں، کامیابی پر ان کا حق تسلیم کرتے ہوئے انہیں حوصلے اور ہمت کا انجیکشن لگائیں اور کہیں ہمت نہیں ہارنا، حوصلہ رکھو، اٹھو، ہاں ہاں اٹھو، شاباش تم کر سکتے ہو۔ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں ان کی قابلیت اور صلاحیتوں کا احساس دلا کر پرجوش رکھنا اور انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لائق بنانا ایک ایسی مہارت ہے جس کو میں زندگی میں ایک اہم سرمایہ قرار دیتا ہوں۔ ذرا سوچ کر بتائیے، اپنے گرد و پیش میں آپ کے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں جو آپ کے پاس صلاحیت ہونے کا احساس دلاتے ہیں، جو مشکلات میں آپ کو پرعزم رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، جنہیں آپ کی جرأت، استقامت اور لگن پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے، جنہیں آپ کے جذبوں پر کوئی شک نہیں ہوتا اور جو آپ کے لیے ایک مستقل تحریک کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اس کے برعکس جو لوگ ہم وقت آپ کو تنقید کا نشانہ بنانے اور آپ کے کام میں کیڑے نکالنے کی عادت میں مبتلا رہتے ہیں، آپ انہیں ناپسندگی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے کسی کام پر اپنی رائے کا اظہار نہ کرے۔ میں ایسے لوگوں کو اسپیس بریکر کہتا ہوں۔ شاباش کہنے اور دوسروں کی دلجوئی کرنے کی دولت بہت کم لوگوں کے پاس ہے، تاہم ہر کوئی دوسری کی طرف سے اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی وصولی کا خواہشمند رہتا ہے۔ اس دولت کی دریافت کا تعلق آپ کے اندر سے ہے۔ بعض لوگ پوری زندگی کسی کے کام کو سراہنے کی زحمت نہیں کرتے۔ آپ ہی بتائیے، کب آخری بار آپ نے کسی مایوس اور ہارے ہوئے شخص کی ڈھارس بندھاتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ ہمت رکھو، تم بہت باصلاحیت ہو، تمہارے لیے تو یہ ذرا بھی مشکل نہیں، شاباش تم کر سکتے ہو؟ کیا آپ خود یہ شکایت نہیں کریں گے کہ دوسروں نے کبھی میری صلاحیتوں اور کام کا صحیح معنوں میں اعتراف نہیں کیا، میری کوششوں کا مجھے مناسب صلہ نہیں ملا، اور کبھی کسی نے دل سے کمزور لمحوں میں میری دلجوئی نہیں کی؟ ہم دوسروں کی دلجوئی کریں گے یا دل شکنی، ہمت بڑھائیں گے یا ان کی آس توڑیں گے، اس کا تعلق ہمارے رویوں سے ہوتا ہے، جبکہ اپنے رویوں کی ڈور ہم دوسروں کے ہاتھوں میں دے چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کے رویوں کو کاپی کرتے ہیں۔ ہم بھی دیگر اپنے پیاروں کی طرح انتظار کرتے ہیں کہ لوگ کارکردگی کے اعلیٰ ترین معیار کو چھو لیں، تب ہم ان کی تعریف کریں گے۔ اس سے کم کسی درجے پر ہم ان کی حوصلہ افزائی یا تعریف کا رزق نہیں لے سکتے۔ حالانکہ ہمت افزائی کا بہترین وقت تو وہ ہے جب لوگ اپنی کامیابی کا سفر شروع کرتے ہیں، جب بے طرفِ ناکامیوں سے ان کی ہمت ٹوٹ رہی ہوتی ہے یا جب ان کی آنکھیں کسی ڈھارس کی منتظر ہوتی ہیں، لیکن تب ہم کہتے ہیں یہ کن فضول کاموں میں پڑے ہو تم، کوئی ڈھنگ کا کام کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، چھوڑو تم یہ نہیں کر سکتے۔ کامیابی کے آخری زنے تک پہنچنے کے انتظار میں
حوصلہ افزائی کے بول روکے رکھنا ایک ایسا منفی رویہ ہے جو کسی کی کامیابی کو دیمک کی طرح چاٹ سکتا ہے۔ بجلی کے بلب کے بانی ایڈیسن کو ایک دفتر میں کام کرتے ہوئے اس کے باس نے سختی سے کہا، تم اپنے یہ کھلونے اٹھا کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں یہاں کھیل کھیلنے کے لیے تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اور پھر جب ان کھلونوں نے پوری دنیا روشن کر دی تو وہ پچھتا رہا تھا کہ کاش میں ایڈیسن کو اپنی کمپنی سے نہ نکالتا تو آج اس کی کامیابی میں حصے دار ٹھہرتا۔ آپ تالاب میں کون سا پتھر پھینکنا چاہتے ہیں؟ انسانی ذہن کی مثال تالاب کی طرح ہے، اور لفظ وہ پتھر ہیں اسے پاکیزہ یا گدلا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے ذہنوں کے تالاب میں آلودہ لفظوں کا ایک بھی پتھر پھینکتے ہیں تو پوری عمر کے لیے اس شخص کا ذہن گدلا ہو جائے گا۔ اپنی نظروں میں اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ اس کے ارادوں کی فصلوں کو سیراب کرنے والا یہ گدلا اور زہریلا پانی ہمیشہ کے لیے کامیابی کے کھیتوں کو بنجر کر دے گا۔ اس کے برعکس آپ کی طرف سے پھینکا گیا ایک پاکیزہ پتھر تا حیات اس کی لازوال کامیابی اور خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے لفظوں کا انتخاب اور استعمال میں محتاط رہیے۔ اپنے اور دوسروں کے ذہنوں میں ایسے زہریلے لفظوں کے پتھر نہ پھینکیے جو ان کی آنکھوں میں جگمگاتے خوابوں کی بینائی چھین لیں۔ کامیابی کے آخری زینے کے انتظار کے بجائے آگے بڑھ کر لوگوں کو سب سے نچلے زینے پر سلیوٹ کیجیے، انہیں کامیابی کے سفر میں شامل ہونے کی مبارکباد دیجیے۔ غیر ارادی طور پر ہم بچوں کے ساتھ اس حوصلہ افزا سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو کبھی آپ نے اس سے یہ نہیں کہا ہوگا، اوئے تم گرے کیوں ہو، اور خبردار جو آئندہ تم نے کبھی چلنے کی کوشش کی یہ تمہارے بس کا کام نہیں، تم نہیں چل سکتے ہو۔ اس کے برعکس آپ بچے کی انگلی پکڑ کر اسے چلاتے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں، لفظوں اور حرکات سے اس تک یہ یقین اس تک منتقل کرتے ہیں کہ شاباش تم چل سکتے ہو۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اپنی ناتوانی، کمزوری اور اناڑی پن کی باوجود بچہ چلنے کے قابل ہو جائے گا، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور قدم قدم پر آپ کی توجہ اور حوصلہ افزائی کا مستحق اور طلبگار ہوتا ہے، تب آپ اس کی انگلی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی حرکات، آنکھوں اور لفظوں سے اس تک یہ یقین تسلسل سے منتقل کرتے رہتے ہیں، خبردار تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، کام نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ بعض اساتذہ اور بزرگوں کا اسٹائل ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بچہ کوئی بڑا کام کرے تو اس کو شاباش دی جانی چاہیے۔ وہ ہمیشہ کچھ کر دکھانے کو تعریف، حوصلہ افزائی کا معیار سمجھتے ہیں۔ مجھے ان سے اختلاف نہیں، یقیناً بچوں کو بڑے مقصد کے لیے تحریک دینا ضروری ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر تعریف اور حوصلہ افزائی سے محروم بچے اور بڑے بالآخر دوسروں کو کچھ بڑا دیکھنے کی امید سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ کو اپنے آس پاس کتنے لوگوں کی بے حد چھوٹی اور معمولی کامیابیاں نظر نہیں آتی جو دراصل خود ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سخت تنقید کے بعد کسی نے آپ کی دلجوئی بھی کی ہو؟ ایسا کم ہی ہوا ہوگا۔ تنقید کو تعریف کے ساتھ برابر کرنے والے لوگ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ آپ کے دوستوں، فیملی یا دفتر میں کتنے لوگ ہیں جو مسلسل تنقید اور عدم تعریف کا شکار ہیں؟ کیا آپ حوصلہ افزائی سے ان کی زندگی میں رنگ بھر سکتے ہیں؟ خوبصورت حوصلہ افزا اور ہمت افروز لفظوں سے اپنا اور دوسروں کے ذہنوں کا پانی پاکیزہ رکھنے کا تہیہ کیجیے۔ سختی سے طے کر لیں کہ آپ کی زبان اور ہاتھ زہریلے پتھروں سے خالی ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے مثبت رویے، احساس تشکر اور مضبوط عزت نفس بے حد ضروری ہے۔ دو افراد نے جیل کی سلاخوں کے اوپر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ایک کی نظر ستارے پر اور دوسرے کی گارے پر پڑی۔ ایک ہی صورتحال میں مختلف افراد کسی چیز پر توجہ دیتے ہیں، اس کا انحصار انہی کی سوچ پر ہوتا ہے۔ آپ کے گرد بے شمار ستارے بھی ہیں تو پھر کیوں آپ اپنے لیے ہمیشہ گارے کا انتخاب کرتے ہیں؟ آس پاس کی بہت سی چیزوں کو ہم خواہ مخواہ اپنا پیدائشی حق سمجھ لیتے ہیں۔
اور آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کی موجودگی سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں رہتا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ ہم انہیں مفت کا مال سمجھ کر انہیں بے دھڑک استعمال کرتے ہیں، لیکن شعوری طور پر ان کو ہونے کا تسلیم نہیں کرتے۔ لوگوں کو کامیاب بنانے اور انہیں نشوونما کی آخری حدوں تک لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں قابل قدر ہونے کا یقین دلایا جائے۔ اگر لوگ خود کم آہنگی کا احساس کا شکار ہوں تو یہ احساس بہت جلد ان کے ادارے یا خاندان کے امیج کا حصہ بن جاتا ہے۔ لوگوں کی مدد کیجیے کہ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے ایک باصلاحیت اور باوقار انسان کا اعتراف کر سکیں۔ قبل اس کے کہ آپ یہ کام دوسروں کے لیے سر انجام دیں، ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر جھانک کر اس بہترین انسان سے تعارف کا شرف حاصل کریں جسے آپ ایک عرصے سے لفٹ کرانے سے کترا رہے ہیں۔